السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد شفیق۔ آپ دیکھ رہے ہیں تبلیغ قرآن 92۔ ہمارا یہ دینی چینل تبلیغ قرآن چینل قرآنی آیات کی تبلیغ، تعلیم اور تفسیر پر مشتمل ہے۔ ہم اس چینل پر قرآن پاک کی آیات کی تعلیم اور تفسیر کو بیان کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو انسان قرآن پاک کی ایک آیت کی تعلیم حاصل کرتا ہے، اللہ وحدہ لا شریک اس کو 100 نفل پڑھنے سے زیادہ ثواب عطا کرتا ہے۔ اور جو انسان پورا باب قرآن پاک کا پورا باب اس کی تعلیم حاصل کرتا ہے، اللہ وحدہ لا شریک اس کو 1000 نفل پڑھنے سے زیادہ اجر عطا فرماتا ہے۔ ناظرین کرام، آپ سے گزارش ہے پوری ویڈیو دیکھیں، اس آیت مبارکہ کی تفسیر اور تعلیم کو حاصل کریں تاکہ 100 نوافل پڑھنے سے ہمیں زیادہ اجر ملے، اور آگے شیئر کریں تاکہ جتنے لوگ بھی سنیں گے ہمارے شیئر کرنے کی وجہ سے، اللہ تعالی ہم سب کو اجر عطا فرمائے گا ان کے سننے کی وجہ سے۔ اور جتنے لوگ سنیں گے ہر سننے والے کی وجہ سے 100 نوافل پڑھنے سے زیادہ اجر ملے گا۔ سبسکرائب کریں، شیئر کریں، لائک کریں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کے پاس آ جائے۔ سورۃ بقرہ آیت نمبر 89 ہے۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ۔ کنز الایمان کا ترجمہ ہے، اور جب ان کے پاس اللہ کی وہ کتاب قرآن آئی جو ان کے ساتھ والی کتاب توریت کی تصدیق فرماتی ہے، اور اس سے پہلے وہ اسی نبی کے وسیلہ سے کافروں پر فتح مانگتے تھے، تو جب تشریف لایا ان کے پاس وہ جانا پہچانا اس سے منکر ہو بیٹھے، تو اللہ کی لعنت منکروں پر۔ مصدقن تصدیق کرنے والی، قرآن پاک گزشتہ کتابوں کی تصدیق کرنے والی کتاب ہے کہ وہ کتابیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں۔ نیز ان کتابوں نے قرآن کے نازل ہونے کی خبر دی تھی، قرآن کے آنے سے وہ خبریں سچی ہو گئیں۔ معرفو جانا پہچانا نبی، شان نزول امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری اور قرآن کریم کے نزول سے پہلے یہودی اپنی حاجات کے لیے حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نام پاک کے وسیلہ سے دعا کرتے اور کامیاب ہوتے تھے، اور اس طرح دعا کیا کرتے تھے، اللہم افتح علینا وانصرنا بالنبی الامی، یا رب ہمیں نبی امی کے صدقہ میں فتح و نصرت عطا فرما۔ اس آیت میں یہودیوں کو وہ واقعات یاد دلائے جا رہے ہیں کہ پہلے تم ان کے نام کے طفیل دعائیں مانگتے تھے، اب جب وہ نبی تشریف لے آئے تو تم ان کے منکر ہو گئے۔ مخلوق کی حاجات روائی کا وسیلہ، اس سے معلوم ہوا کہ دنیا میں تشریف آوری سے پہلے ہی حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے توسل سے دعائیں مانگی جاتی تھیں، اور حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے پہلے ہی مخلوق کی حاجت روائی ہوتی تھی۔ یہ سلسلہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد ظاہری حیات مبارکہ میں بھی جاری رہا کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے دعائیں مانگتے تھے، بلکہ اپنے وسیلے سے دعائیں مانگنے کی تعلیم خود حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو دی، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے وصال ظاہری کے بعد بھی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا یہ معمول رہا، اور سلف و صالحین کا یہ طریقہ تب سے اب تک جاری ہے اور انشاءاللہ ہمیشہ جاری رہے گا۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنا ہوا، ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی۔